لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حاضرین، کل کے درس حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے نجاست کو دور کرنے کے مسائل اس چیپٹر سے 3 مسائل بیان کیا تھا. آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے اسی چیپٹر سے 3 مسائل بیان کروں گا. پہلا مسئلہ رہے گا کہ کسی جانور کے بل میں پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح دوسرا مسئلہ رہے گا کہ کسی بھی کھانے کی چیز میں یعنی گھی میں چوہا وغیرہ گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اسی طرح تیسرا مسئلہ رہے گا کیا نجاست کا بدل جانا باعث طہارت ہے، یعنی کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، اگر وہ گندگی کسی دوسری چیز میں چینج ہو گئی، بدل گئی، تو وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا. تو ان تینوں مسائل پہ میں بات کروں گا. تو ان تینوں مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کسی جانور کے دل میں پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 29. ان عبداللہ بن سرجس، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا ان یبال فی الجہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. قال، ہشام بستوی کہتے ہیں کہ قالوا لی قتادہ، کہ لوگوں نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما یکرہ من البول فی الجہر، کہ کسی بھی جانور کے بل میں پیشاب کرنا کیوں منع ہے، کیوں منع ہے؟ تو قال، تو انہوں نے کہا کہ انہا مساکن الجن، انہا مساکن الجن، کیونکہ یہ جو بل ہے یہ جن کی جو ہے جن کا گھر ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کسی بھی جانور کے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. لیکن اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے حکم یہ ہے، علامہ البانی نے کہا ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں جو ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہے، یعنی وہ جو متصل نہیں ہے، اس کے راوی عادل نہیں ہے، اور وہ شاذ و علت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ضعیف بولتے ہیں. تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل جو ہے نہیں ہوگا، یعنی یہ قابل حجت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بل میں اگر پیشاب نہ کرے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اگر کوئی احتیاطاً اگر پیشاب نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث کیا ضعیف ہے، اس لیے قابل حجت نہیں ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر گھی میں یا کھانے پینے کی کسی چیز میں چوہا وغیرہ گر جائے، چوہا وغیرہ گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید حدیث نمبر 5538. ان میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہا فارت وقعت فی سمن، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک چوہیاں جو ہے گھی میں کیا کر گئی، گر گئی، گھی اس کے اندر ایک چوہیاں گر گئی. تو وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا،
تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک چونیاں جو ہیں گھی کے اندر گر گئی ہیں، ہم کیا کریں؟ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوها وما حولها وكلوه، کہ تم اس گھی کے اندر سے جو چونیاں ہیں اس کو نکال کے پھینک دو، اور اس کے ارد گرد اگل بغل کی جو گھی ہے اس کو بھی تم پھینک دو، باقی جو گھی بچے وہ کلو اس کو کھا لو۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ کے کھانے پینے کی چیز میں، چاہے وہ گھی ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز میں، چاہے وہ چونیاں ہو، گرگٹ ہو، چھپکلی ہو، یہ سب اگر جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو پھینک سکتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو نکال دیں گے، باقی جو بچے گا اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا نجاست کا بدل جانا باعث طہارت ہے؟ یعنی کوئی گندگی ہے، کوئی نجاست، وہ نجاست بدل کر کے دوسری چیز میں چینجنگ ہو گئی، وہ چینج ہو گئی، جیسے ٹوائلٹ ہو گئی، پاخانہ ہو گئی، وہ پاخانہ بدل کر کے مٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ ہوتا نا کبھی کبھی کہ پاخانہ جو بہت دن رہتے کیا ہوتے ہیں، وہ پاخانہ کی جو بو ہے یعنی اسمیل ہے، یا تو اس کا جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ، بو، ذائقہ، یہ ساری چیزیں اگر بدل جائے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، وہ گندگی اگر چاہے وہ بو یعنی اس کی اسمیل، یا اس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ، کلر، ان تینوں میں سے کوئی اگر مان لیں تینوں چینج ہو جائے، یہ تینوں چینج ہو جائے، نجاست تھی لیکن یہ نجاست رہتے رہتے یہ تینوں چیزیں چینج ہو کر کے دوسری چیز میں جو ہے بدل گئی، اور وہ چیز حلال ہے یعنی جائز ہے یا وہ پاک ہے، تو وہ پاک مانا جائے گا۔ سمجھ گیا نا؟ تو اس لیے اگر پاخانہ ہے، ٹوائلٹ ہے، اگر کہیں مٹی میں یہ رہتے اگر اس کے پورے وہ پاخانہ مٹی میں کنورٹ ہو گئے تو وہ مٹی کا پاک ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ اس کو جو ہے پاک نہیں مانتے، اور وہ دلیل دیتے ہیں سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 3785 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک چیز ہے وہ دوسری چیز میں چینج ہو گئی، بدل گئی، اگر وہ پاک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ کہ اگر کوئی نجاست خور مطلب جانور ہے اس کے دودھ پینے سے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ نجاست مطلب گندگی کھائے تو گندگی کھا کر کے وہ گندگی سے دودھ میں کنورٹ ہو گیا، تو وہ یہ جو ہے دلیل دیتے ہیں، جبکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کے دودھ پینے اور اس کی جو ہے نجاست خور جانور کو کھانے سے منع فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کا گوشت کھانے، اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ناپاک ہے۔ اس لیے ہر جو ہے ہر جو حرام یا نجاست کھانے والی چیزیں ہیں وہ ناپاک جو ہے نہیں ہوتی ہے ناپاک۔ اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب المحلہ والیوم 1 پیج نمبر 136 کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر پاخانہ ہو گیا، گوبر ہو گیا، اگر وہ چینج ہو جائے، مٹی میں بدل جائے، اس کا بالکل کوئی چیز پہچان میں نہ آئے، تو وہ پاک مانا جائے گا اور اس سے تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار والیوم 1 پیج نمبر 136 کے اندر لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے،
اگر وہ بدل کر کے اس کا ٹیسٹ یا اس کا کلر یا اس کے اسمیل یہ تینوں چینج اگر ہو جائے اور وہ پاک چیز کے اندر وہ کنورٹ ہو جائے تو پھر وہ چیز پاک ہی مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تینوں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔